أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں. ہم لوگ کر رہے ہیں لیسن 17 اور لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے یہاں تک کیا تھا. آج کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آگے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج ہمارا یہ لیسن کمپلیٹ ہو جائے. جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس لیسن میں ہم لوگ کر رہے ہیں جملہ فعلیہ. میں اس کو لے لوں، یہ فعل کی گردان ہے، یہ ماضی کی گردان ہے، اور یہ مضارع کی گردان ہے. یہ افعال جو لیسن نمبر 16 میں ہم لوگوں نے کیے تھے، یہ کیا تھے؟ لازم تھے. لازم مطلب اس میں کسی مفعول کی ضرورت نہیں ہے، فعل کا ایفیکٹ فاعل کے اپنے ہی اوپر ہو رہا ہوتا ہے. جبکہ اس لیسن میں، لیسن نمبر 17 میں جو یہ افعال آپ دیکھ رہی ہیں، قرأ، کتب، شرح، سمع، اخذ، فتح، یہ سارے الفاظ، قطع، یہ الفاظ کیا ہیں؟ متعدی ہیں. یہ افعال انہیں متعدی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس فعل کے عمل کے لیے ایک دوسرے اسم کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اسی کے اوپر فعل کا عمل واقع ہو رہا ہوتا ہے. یہ تو تھوڑی ہیوی بات ہو گئی. لائٹ نوٹ پہ اگر دیکھیں تو فعل کا یہ کام کسی دوسرے اسم کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے، اور اس اسم کو کیا کہتے ہیں؟ مفعول کہتے ہیں. ایک تو کام کرنے والا ہوا، کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، لیکن یہ کام جو کیا جاتا ہے، اس کام کا عمل جس دوسرے اسم پر ہوتا ہے اسے مفعول کہتے ہیں. جیسے قطع، تو ظاہر ہے کاٹے گا تو فاعل ہی کاٹے گا، کاٹنے کا عمل تو فاعل کرے گا، لیکن اب یہ جو کاٹنے کے لیے اسے کوئی چیز چاہیے تو وہ ہوگی مفعول. اور یہاں پہ دیکھیں برانچ جو ہے اس نے کیا کاٹا؟ برانچ کو کاٹا. تو یہ برانچ جو ہے یہاں پہ، غصن جو ہے یہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ مفعول. اور اس کو مفعول جب بنتا ہے تو یہ حالت نصب میں چلا جاتا ہے. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہر چیز بائی ڈیفالٹ حالت رفع میں رہتی ہے، لیکن جب وہ اسم مفعول بنا تو وہ حالت نصب میں چلا گیا. ہم چونکہ یہاں پہ واحد اسم کی بات کر رہے ہیں تو وہ زبر لے لے گی آخر میں. واحد اسم کیا ہوتے ہیں؟ پیش یا پیش تنوین. اسی طرح زبر یا زبر تنوین سے ہمیں ان کی رفع اور نصب کی حالت پہچانتے ہیں. جب مثنیٰ اور جمع آتے ہیں تب پھر حرکات سے نہیں، پھر آواز سے پہچاننا ہوتا ہے، اور وہ آواز ہوتی ہے رفع کی آنی اور نصب کی عینی. اسی طرح جمع میں رفع کی اونا اور نصب کی اینا. لیکن ابھی ہم لوگ مثنیٰ اور جمع اس کتاب میں نہیں کر رہے ہیں، ابھی فی الحال ہم لوگ وہاں نہیں پہنچے ہیں. واحد اسم سے ہی ہمارا واسطہ ہے، تو بس ہم حرکات سے ہی دیکھیں گے اور حرکات سے ہی فاعل اور مفعول کو پہچانیں گے. اگر وقت رہے گا تو پھر یہاں اس کو ایک بار پیچھے چل کے ریوائز کر لیں گے، لیکن چلتے ہیں ہم لوگ جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا لاسٹ کلاس میں. لیسن کے اس حصے میں سوال ہیں جن کا جواب بھی ہم اسی لیسن سے دیں گے، اس لیے وہ پیج بھی ہم نے یہاں پہ رکھ لیا ہے. اب ہم لوگ یہ کریں گے، یہاں سوال پڑھوں گی میں، اور اس کا جواب یہیں سے ملنے کی کوشش کریں گے، یہیں سے پانے کی کوشش کریں گے، اور جس کا ظاہر نہیں ہوگا وہ خود سے بنائیں گے. تو بسم اللہ شروع کر لیتے ہیں. من قرأ کتابا. اب یہ دیکھیں، من who read the book، کس نے کتاب پڑھی. من کس نے، قرأ پڑھی، یہ ماضی کا ہو گیا. قرأ کتابا. اب یہ دیکھیں، یہ پتہ چل رہا ہے کہ پڑھنے کا عمل اس کے اوپر ہوا تو یہ مفعول ہے. یہ دیکھ رہی ہیں آپ، حالت نصب میں ہے. من قرأ کتابا
کس نے کتاب پڑھی، تو اس کا آپ لے لیں گی یہاں سے. میں اس کو اگر 1 to I think یہ 10 ہونے چاہیے جی، اور یہ ہمارا 11 to 20. اب سارے نمبر تو لکھنے کا وقت نہیں ہے. تو من قرأ کتابن، اور اس کا آنسر میں دے رہی ہوں 11 سے. قرأت تلمیذ الکتاب، اسٹوڈنٹ نے کتاب کو پڑھا. ٹھیک ہے. ماذا کتب الولد، اسٹوڈنٹ نے کیا لکھا. کتبہ کہتے ہیں لکھنے کو، اور قرأ کہتے ہیں پڑھنے کو. لڑکے نے کیا لکھا، کیا چیز لکھی یا کیا لکھا، اور اس کا آنسر لے لیتے ہیں کتب الولد الدرس، لڑکے نے سبق لکھا. تو یہاں سے اس کا آنسر کیا ہو گیا، 12 ہو گیا. پورا لکھنا نہیں پڑ رہا ہے مجھے، میں یہاں سے لے لے رہی. ماذا کتب الولد، پڑھیں گے اسی طرح. دیکھیں اب یہ کتبہ تو فعل ہو گیا آپ کا، اور الولد یہ پیش بتا رہی ہے کہ یہ فاعل ہے. بس انہی چیزوں کو ہمیں غور کرنا ہے کہ فاعل رفع کی حالت میں ہے اور مفعول نصب کی حالت میں ہونا چاہیے. تو یہ 12 ہو گیا. اس کے بعد ہے حل قرأت القرآن. اب دیکھیں یہاں پہ یہ کچھ لگا نہیں رہے، لیکن آپ نے اگر وہ کی ہوئی ہے تو آپ اسی طرح سے آپ پڑھیں گے. حل قرأت القرآن، اس کو میں کلیئر کر دوں. یہ مفعول ہے تو یہ زبر کے ساتھ ہوگا. اب کسی لڑکے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا تم نے قرآن پڑھا تا ہے نا، تو یہ یو میل ہو گیا. میں یہاں لکھ دوں یو میل. اور یو میل کا پتہ کہاں سے چل رہا ہے آپ کو، یہ تا کی زبر سے. کیا تم نے قرآن کو پڑھا، اب اس کا آنسر ہو جائے گا. اب یہاں بک سے تو نہیں لیں گے، اب ہم مطلب ہمیں لیسن سے نہیں، بس نام اور کوما انا قرأت ہو جائے گا. اب بالکل جیسے کہ اگر یو سے کوئی سوال کرے تو جواب ہم آئی سے دیتے ہیں نا. اگر کسی نے مجھ سے سوال کیا ہیو یو ریڈ دا بک، تو میں جواب دوں گی یس آئی ہیو ریڈ. ہیو یو ریڈ قرآن، یس آئی ہیو ریڈ قرآن. تو آئی کرنا پڑے گا مجھے. تو بالکل اسی طرح سے یہاں پہ کیا تم نے قرآن کو پڑھا، نام انا قرأت القرآن. اب یہ آگے آپ یہاں سے لے لیجیے گا. ٹھیک ہے، میں پورا لکھ دوں، چلیے لکھ دیتی ہوں. قرآن، یہ زبر وغیرہ بہت کلیئر ہونی چاہیے. ظاہر ہم ساکن کر کے پڑھ دیں گے لیکن لکھنے میں بھی کلیئر ہونی چاہیے، اور فی الحال ہم بولیں گے تو بھی اسی طرح کہیں گے. تو آپ نے دیکھا یہاں تا کی زبر ہم نے تا کی پیش میں چینج کر دی، کیونکہ ہمیں متکلم والا چاہیے. لاسٹ والا چلے جائیں گے، ہم وہاں سے لے لیں گے انا قرأت القرآن. پھر ہے ماذا قرأت التلمیذ، اسٹوڈنٹ نے کیا پڑھا. یہ بھی ہمیں مل جانا چاہیے یہاں سے. یہاں پہ کر لیتے قرأت، تشدید لگائیں گی آپ، قرأت تلمیذ، اور میگزین پڑھا دیتے ہیں ان کو، المجلہ کر دیتے ہیں. یہاں سے مجلہ یہاں ہوگا کہیں، یہ لے لیجیے المجلہ. جی فرزانہ بولیے. میم ان کا یہ نہیں ہوگا جو 9 والا ہے، ہوا کرا القرآن الکریمی. کون سا میم یہ جو 9 نمبر ہے، تو میم اس کا یہ آنسر نہیں ہو سکتا. ہوا قرأل. اب دیکھیں آپ نے پہلے قرآن الکریمی کہا، بس وہیں غلط ہو گیا. ہاں کریمہ پھر آئے گا، سوری کریمہ آئے گا. زبر لگی، مفعول کو زبر سے ہی بولنا ہے. اوکے میم، وہ اصل میں نا لائٹ نہیں نہ چل رہی، میں موبائل کی لائٹ سے پڑھ نہیں، رہی ہوں. لائٹ جلے نہ جلے، اوکے میم سوری، یاد نہیں رہا. لائٹ جلے نہ جلے، حرکت دکھے نہ دکھے، وہ تو ہمیں بولنا ہے کیونکہ ہم کریمہ. بول رہے ہیں کہ وہ آبجیکٹ ہے نا، اسی کو جی پڑھا میم، جا رہا ہے. تو اگر یہاں زبر نہ بھی ہو تو بھی ہم کو زبر ہی بولنا ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اسی ٹھیک بات ہے کی میم. یہاں فرزانہ پریکٹس دی جا رہی ہے کہ جی مفعول جی ہمیشہ حالت نصب میں ہوگا. ٹھیک ہے،
جی میم تو اس کو بس یاد سوری. رکھیں، شروع میں ایسا ہو جائے گا، کیونکہ ابھی تک کیا ہوا کہ آپ فی کے ساتھ ہی کر رہی تھی نا. ہم ایک جی بات جی بتائیں، میں آپ کو کریکٹ کرتی ہوں کیونکہ میرا کام ہی یہی ہے. اگر میں چھوڑ دوں تو پھر فائدہ کیا میرا، ہے نا؟ جی میم. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ غلطی کوئی آپ نے بہت عجوبہ کر دی. یہ غلطی اس لیے آپ کر رہی ہیں کہ ابھی نہیں تک آپ حرف جر کے ساتھ ان چیزوں کو پڑھتی آ رہی تھی، تو زیادہ تر زیر لگا کے پڑھ رہی تھی، تو اس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. اور اب پریکٹس مل رہی ہے آپ کو کہ کیسے آپ نصب کی حالت میں ان کو پڑھیں گے. تو آپ یہ کہہ رہی تھی کہ اس کے جواب میں ماذا قرأت تلمیذو کے جواب میں ہوا قرأ القرآن الکریمہ، یہ بالکل ہاں کہہ سکتی تھی، بالکل یہ والا آنسر آ سکتا تھا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے میم. جزاک اللہ. کہ کیونکہ التلمیذو کی جگہ پہ ہم ہوا لگا سکتے ہیں تو ہوا ہو گیا، اور یہ بالکل صحیح انہوں نے پہچانا. اس کا جواب ہم نمبر 9 سے دے سکتے ہیں. تو یہ، اور ورنہ آپ اپنے آپ بھی کر سکتی ہیں، قرأت تلمیذ المجلتا، المجلتا ہی کہیں گی. ٹھیک ہے، یہ زبر، اس کی زبر یہ ضروری ہے. اگر یہ زبر نہیں لگائی، آپ نے زیر لگا دی، پیش لگا دی، آپ کا آنسر غلط ہو گیا. پھر میگزین بھی پڑھنا شروع ہو گئی. فرزانہ آپ کا ہو گیا ہے تو ہاتھ نیچے کر لیں، اوپر دکھتا ہے مجھے تو میں پڑھا نہیں پاتی. چلے میں نے بند کر دیا ابھی. تو اس کے بعد ہے ماذا شرح المعلم. اب یہ دیکھیں ماذا، اب یہاں پہ آپ کو انہوں نے کچھ حرکت نہیں لگائی ہے. اگر کسی نے اس کو ایسے پڑھ دیا تو یہ غلط ہو جائے گا، پھر یہ اسم بن جائے گا. ٹھیک ہے، ایسے نہیں پڑھنا ہے، اس کو ہمیں فعل ہونا چاہیے. یہ ماذا شرح کہنا ہے، ماذا شرح المعلم. ٹھیک ہے، اب یہ معلم ہی ہوگا کیونکہ معلم. اب سوال یہ بن رہا ہے کہ معلم نے کس چیز کی تشریح کی، معلم نے کس چیز کی تشریح کی. شرح مطلب تشریح کیا، ایکسپلین کیا، ایکسپلینڈ. اگر انگلش میں ایک ورڈ دیں تو what did the teacher explained. تو اب اس کا آنسر مل جائے گا ہمیں 13 سے. اور 13 میں کیا؟ شرح المعلم الدرس. اب یہ درسہ کی یہ زبر یہاں ضروری ہے، تو یہی چیز آپ کو بس سکھائی جا رہی ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہے حل قرأت الحدیث. حدیثہ ہوگا، دیکھیے انہوں نے یہاں لگایا نہیں، لیکن آپ کو یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ کیا تم نے. اب دیکھیے قرأتی، اب میں کسی لڑکی سے بات کر رہی ہوں. حل قرأت الحدیث، کیا تم نے حدیث پڑھی؟ تو اس کا بھی آنسر آ جائے گا. اب میں نہیں لکھ رہی ہوں، آپ یہاں سے ہی لکھ لیں گے. نعم قرأت الحدیث، بس. نام انا قرأت الحدیث بھی کہہ سکتی، نام انا قرأت الحدیث، یا صرف قرأت الحدیث کہیں گے تو قرأتو میں انا کی ضمیر چھپی ہوئی ہے، وہ بھی کافی ہے. یہاں بس لگائے نام قرأت الحدیث. سمجھ میں آ رہی سب کی بات؟ انا لگا کے بھی آنسر کیا جا سکتا ہے اور جی بغیر انا کے بھی آنسر ہو سکتا ہے. بس صرف ہم تا پہ پیش لگا دیں گے حرکت، تو یہ تا پیش میں انا کی ضمیر چھپی ہوتی ہے، تو ظاہر کر کے بھی کر سکتے ہیں اور چھپا کر بھی آنسر دیا جا سکتا ہے. تو یہ ہو گیا آپ کا، بالکل اسی طرح سے آپ کر دیں گے. اور یہاں پہ القرآن کی جگہ الحدیثہ کر دیجیے گا. اس کے بعد ہے حل قرأت تلمیذ الکتابہ. حل میں حرکات لگا دوں، قرأت تلمیذ الکتابہ، اس کا بھی کر دیں. اچھا پہلے اس کا ٹرانسلیشن تو کر دوں میں. کیا اسٹوڈنٹ نے کتاب کو پڑھا؟ تو آنسر کر دیں نعم قرأت تلمیذ الکتابہ. بس نام لگا دیں حل کی جگہ پہ، باقی سب پورا ایسے ہی لکھ دیں. ٹھیک ہے، بس یہاں میں لکھ دوں نام اور اس کے بعد یہاں سے کر دیں. کیونکہ حل کے جو سوال ہے نا، حل کے سوال کے جواب میں یس یا نو آنا ضروری ہے. آپ دیکھ رہی ہیں میں نام لگا رہی ہوں، لا یا نعم. نعم مطلب ہوتا ہے یس، اور اگر آپ نے نہیں کیا ہے تو آپ لا کر دیں. من فتح باب الجنینتی،
باغیچے کا دروازہ کس نے کھولا؟ اس کا آنسر ہے یہاں پہ یہ 6 ہے یہ۔ فتح البستانی باب الجنینتی، 6 والا اس کا آنسر ہے۔ باغیچے کا دروازہ مالی نے کھولا۔ بستانی کیوں کہتے ہیں؟ مالی کو، باغیچے کے کیئر ٹیکر کو۔ حل ہیا قرأت، کیونکہ حل ہیا قرأت القصۃ، ٹھیک ہے، اتنی بار آپ لیسن کو پڑھیں کسی طرح آپ کو اس کی عادت رہے۔ یہ وجہ یہ ہوئی کہ یہ قرأت ہی تھا، لیکن 2 ساکن ایک ساتھ مل نہیں سکتے تھے، تو اس وجہ سے کیا ہو گئی آپ کی یہاں پہ زیر آ گئی۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ میں اس کو پھر سے سمجھاؤں کیا؟ لاسٹ لیسن میں سمجھایا تھا۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی میم آ رہی ہے، میم ایک دفعہ بتا دیں، وہ میں نے کلاس کہ یہاں پہ ایسا تھا کہ ہیا کے ساتھ حل ہے، میں آنسر کر دوں۔ یہ دیکھیں حل ہیا، اب یہ میں کہہ رہی تھی کہ یہاں پہ حرکت کیا لگائیں گے؟ حرکت ہماری تا کے نیچے زیر ہی آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ہیا کے ساتھ آپ کی کیا ضمیر آتی ہے؟ مؤنث کی۔ جی مؤنث کی آتی ہے، اور تا کے اوپر ساکن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جی میم۔ قرات ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ہیا اور آگے کیا ہے؟ القصہ ہے۔ القصہ ہے، تو اب یہ 2 ساکن ایک ساتھ پڑھے نہیں جا سکتے، تو یہ جو آپ نے نیچے جو میں نے زیر لگائی تھی وہ کیا ہے؟ عارضی زیر ہے۔ یہ والی زیر نہیں ہے، یہ والی زیر نہیں ہے، بلکہ یہی والی تا ہے جو کہ 2 ساکن ہونے کی وجہ سے نہیں پڑھی جا سکتی۔ تو اس لیے کیا ہوا کہ اس کے نیچے زیر آئی۔ اس کو آپ پہچانیں گی کیسے؟ دیکھیں یہاں پہ زبر لگی ہوئی ہے نا، یہاں زبر لگی ہے نا، اگر جی یہ میم۔ والی زیر ہوتی تو یہاں پہ اگر یو والی زیر ہوتی، یو فیمیل والی زیر ہوتی اگر، تو کیا ہوتا کہ یہاں پہ آپ کے ساکن ہوتا، یہ کلمہ ساکن ہوتا ہے نا، میں اوپر لے چل کے دکھاؤں، بار بار اوپر جانا پڑتا ہے، یہاں دیکھیں یہاں ساکن آتا نا، پہچان آ رہی ہے یا نہیں؟ یہ سب دھیرے دھیرے آنے لگتی ہیں، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، پریکٹس کر کر کے آ جاتا ہے کہ منہ سے نکلے گا ہی آپ کی یہ چیز۔ حل ہیا قرأت القصۃ، یہاں زبر لگا کے بول رہے ہیں جھٹکا، قرأت القصۃ، ٹھیک ہے، تو یہ زیر جو ہے عارضی زیر ہے، یاد رکھیں، اصل جو ہے جو اوپر لگی ہوئی ہے وہی ہے۔ سمجھ میں آ گیا آپ جس نے پوچھا تھا؟ جی میم الحمدللہ۔ ہاں میسج تو اگر مجھے میسج دکھتا ہے نا، میسج پڑھاتے وقت میں نہیں دیکھ پاتی ہوں، تو اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہوگا تو آپ کو ہینڈ ہی ریز کرنا ہوگا۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، یہاں بھی دیکھیں وہی چیز پھر سمجھائی جائے گی۔ اب یہاں دیکھیں حل ہے، پھر اسی کو دیکھ لیں، حل، اور پھر یہاں پہ التلمیذ کا تا ساکن ہے یہاں پہ، اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ پھر یہاں پہ ایک عارضی زیر لگائیں گے، حل التلمیذ، ٹھیک ہے، اب میں صرف آخر والی لگا دوں، حل التلمیذ قرأ الکتابہ، کا آنسر کیا تھا میں نے یا نہیں کیا سوری، چلے واپس چلتے ہیں۔ حل ہی قرأت القصۃ، تو اس کے جواب میں بھی بس جب بھی میں نے کہا حل کے کوشچن ہو نا تو آپ بس نام لگائیں، نام یس کریں اور اس کو ہی لے لیں آپ، پھر بس دیکھیں کہ اس کی ضمیر چینج کرنی ہے اگر تو ضمیر چینج کرنی پڑے گی، کیونکہ شی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو ظاہر ہے اگر کسی نے اس لڑکی کے بارے میں پوچھا کہ کیا اس لڑکی نے قصہ پڑھا، اسٹوری پڑھی، تو ہم بھی یہی جواب دیں گے کہ ہاں اس لڑکی نے اسٹوری پڑھی، تو کچھ چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر تو ہم یہی سینٹینس لے لیں گے۔ لیکن یاد رکھیں اگر یو سے سوال ہوگا تو پھر آئی کر کے آنسر کرنا پڑے گا، لیکن اگر شی کے لیے ہے تو آنسر سیم رہے گا، تو آنسر یہی آپ کا بن جائے گا، نعم ہی قرأت القصۃ،
جی ہاں، اس لڑکی نے یا اس نے قصہ پڑھا، اسٹوری پڑھی۔ آگے چلتے ہیں، حل تلمیذو، یہاں پہ دیکھیے حل تھا، یہ حل لام ساکن تھا یہاں پہ، اور یہاں پہ شمسی حرف ہونے کی وجہ سے تا، پہلی والی تا ساکن ہے، تو اس تا ساکن سے لام ساکن ملایا جا نہیں سکتا تھا، تو اس لیے کیا آیا، ہم نے عارضی زیر لگائی، اور اب ہم پڑھ رہے ہیں حل تلمیذ قرأ الکتابہ، کیا اسٹوڈنٹ نے کتاب پڑھی؟ اور جب جیسے میں نے کہا حل لگا کے ہے اور کسی تھرڈ پرسن کے بارے میں سوال ہے تو جواب بہت آسان ہے لکھنا، نام کر دیں، نام، اور پھر اس کے بعد یہی سے آپ آنسر کر دیں، نام، اور اس کے بعد بولے التلمیذ قرأ الکتابہ، جی ہاں لڑکے نے یا اسٹوڈنٹ نے کتاب پڑھی۔ من سمیع الصوت، اس کے بعد کیا ہے کہ کس نے، حرکات لگاؤ، من سمیع الصوت، یہاں پہ جو مین آپ کا ہے وہ یہ والی زبر ہے، آپ کو سکھائی جا رہی ہے، آواز کو سنا، کس نے الصوت، یہ ال آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ اسم ہے، اور یہ تا زبر ہم نے لگا کے اس کو مفعول بنا لیا کہ آواز کو کس نے سنا، تو بس آپ یہاں پہ لگ دیں التلمیذ لگا دیں، اور اب جب یہ والا فائل آپ من کی جگہ جو آپ فائل لائیں گے اس کو آپ فتحہ کے ساتھ لانا ہے، تو التلمیذ یہاں سے لے لیجئے، یہیں سے لے لیجئے یہ والا ورڈ، یہ من کی جگہ لے لیجئے، اور بس آنسر ہو گیا التلمیذ سمیع الصوت، اسٹوڈنٹ نے آواز سنی۔ ماذا، اب اس کو بھی، ماذا فعل البستانی، یہاں پیش لگانا ضروری ہے، کیونکہ یہ فاعل ہے، بستانی یعنی مالی نے کیا کیا، مالی نے کیا کیا، یہاں سے لے لیتے 16، قطع البستانی غصن الشجری، اب اس کو ایک بار ذرا اس کی جس کو کہتے ہیں نا سینٹینس کو سمجھ لیتے ہیں، قطع فعل ماضی ہو گیا، یہ آپ اچھی طرح سمجھ رہی ہیں، ہم نے کہا تھا 3 زبر دکھ رہی ہیں، 3 حرکات دکھ رہی ہیں، تو یہ ماضی ہی ہو گیا، بیچ میں کوئی سکون نہیں ہونا چاہیے، تو قطع یہ ہو گیا فعل ماضی، البستانی یہ پتا چل رہا ہے کہ یہ فاعل ہے جس کا کی میننگ ہوتا ہے مالی، اس کے بعد دیکھیں بستانی نے یعنی مالی نے کچھ کاٹا، اب کیا کاٹا، مفعول ہم کو مل گیا غصنا، برانچ کاٹی، اس لیے یہ برانچ جو ہے یہاں پہ حالت نصب میں ہے، تو غصن الشجری، اور یہ ہے ہمارا مرکب اضافی بن رہا ہے یہاں پہ کہ پیڑ کی شاخ کو کاٹا، شجر کہتے ہیں پیڑ کو، غصن کہتے ہیں برانچ کو، تو پیڑ کی برانچ کو کاٹا اس نے، تو یہ ہو گیا آپ کا پورا، یہ فعل ماضی، یہ ہے فاعل، اور یہ ہے مفعول، اور یہ مفعول یہاں پہ مضاف بنا ہوا ہے اس مرکب اضافی کا، مرکب اضافی کیا، غصن الشجری، الحمدللہ۔ اس کے بعد چلتے ہیں نیکسٹ یہاں پہ، ایو تلمیذ قرأ الکتابہ، کون سے طالب، ایو مطلب کس، ٹھیک ہے، یا کون سے طالب علم نے، کون سے اسٹوڈنٹ نے کتاب کو پڑھا، تو اس میں کر دیتے ہیں، اب کتاب کو تو محنتی بچہ پڑھ رہا ہوگا نا، تو بس یہ لکھ دیتے ہیں التلمیذ، پوچھا جا رہا ہے ہم سے کون سے، تو ظاہر ہے پوچھنے والے کو نہیں پتا ہے، انہوں نے نکرہ کر کے پوچھا ہے، ٹھیک ہے، لیکن مجھے تو پتا ہے کہ کس لڑکے نے پڑھی، کیونکہ جواب اب میں دے رہی ہوں، تو جواب میں دوں گی التلمیذ، مارکا بناؤں گی، یہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں یا نہیں؟ جی میم آ رہی ہے الحمدللہ، نام تو میں نے آ لکھا، رہی ہے الحمدللہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا، اگر نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو کوئی بات نہیں، خالی وقت میں ریکارڈنگ سن سن کے وہ آ جائیں گی۔ التلمیذ
اور پھر میں اس کی وہ لے کے آؤں گی، صفت لے کے آؤں گی، مجھ تہید، التلمیذ، التلمیذ المجتہد، اور اس کے بعد آپ یہ فریز یہاں لگا دیں، قرأ الکتابہ، ٹھیک ہے، التلمیذ المجتہد، اور یہ دونوں رفع کی حالت میں ہوں گے کیونکہ ظاہر ہے یہ فاعل ہے اور یہ اس کی صفت میں نے لگائی، محنتی طالب علم نے کتاب کو پڑھا۔ کلیئر؟ چلیں آگے چلیں، جی میم۔ جی ہاں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ماذا سمعت سعاد، ماذا یہاں پہ تو حرکت لگی ہوئی ہے، یہ سمعت، اب یہ دیکھیں یہ فورتھ باکس کا ہے، یہ ماذا سمعت سعاد، سعاد نے کیا سنا، تو سعاد نے بھی یہاں سنا تھا کچھ ہی، دیکھیں صوت المؤذن 17 نمبر سے لے لیں، سعاد سمیت صوت المؤذن، یہ دیکھیں سعاد یہ فاعل ہو گیا، یہ پیش بتا رہی ہے، سمیت یہ فورتھ باکس کی ضمیر ہے جو کہ شی والی ہوتی ہے، تو بالکل صحیح، ہم نے یہ پہچان لیا ہم نے، اور صوتا یہ ہے مفعول، زبر بتا رہی ہے کہ صوتا اس آواز کو سنا، آواز، اس نے آواز کو سنا، کس آواز کو سنا؟ مؤذن کی، صوت المؤذن یہ ہو گیا آپ کا مرکب اضافی، جس میں یہ صوتا نصب کی حالت میں ہونا چاہیے کیونکہ یہ مفعول ہے اس فعل کا، ٹھیک ہے، تو بس یہ 17 نمبر یہاں ہم کو مل گیا، یہاں لکھ دو 17۔ اس کے بعد ہے ماذا فعلت سعاد، سعاد نے کیا کیا، سعاد نے کیا کیا، اس نے آواز سنی پھر اس نے کیا کیا، یہ 7 نمبر سے لے لیتے ہیں، سعاد فتحت نافذۃ الحجرتی، اب جب سعادو آپ نے کہا ہے تو یہ یہاں پہ تھرڈ پرسن کی آپ بات کر رہی ہیں تو تھرڈ پرسن کی لڑکی والی ضمیر لے لیں گی آپ، جو کہ فورتھ باکس میں ہوتی ہے، تو فتحت اور پھر نافذۃ آپ کا نصب کی حالت میں ہونا چاہیے کیونکہ کھڑکی کے اوپر یہ کھولنے کا عمل ہو رہا ہے نا، اور وہ کھڑکی کس کی ہے؟ کمرے کی ہے، تو یہ آپ کا ہو گیا مضاف الیہ، تو یہ آپ کا پورا مرکب اضافی ہے جس میں مضاف کیا ہے؟ آپ کا مفعول ہے، تو سعاد فتحت نافذۃ الحجرتی، اس طرح الحمدللہ آپ کی یہ کوشچن آنسر ہو گئے۔ اس کے بعد ہے اب ہماری آ رہی ہے ایکسرسائز شروع ہو رہی ہے، اور دیکھیں یہاں پہ آپ کو یہ لفظ اتنا کلیئر دکھے گا نہیں، تو بے شک آپ اپنی کتاب کھول سکتی ہیں، کتاب عربی، ویسے تو میں بول رہی ہوں سنتی رہیں بس، کتاب عربی، جیسا کہ میں نے کہا بائی ڈیفالٹ کوئی لفظ جب ہم لکھتے ہیں تو وہ رفع کی حالت میں ہی لکھتے ہیں، تو آپ دیکھ رہی ہیں یہاں پہ کیا ہے؟ عربک کی کتاب، عربی کتاب یا عربی کی کتاب، ٹھیک ہے، ایک عربک بک، اس کا ترجمہ ہوگا کتاب عربی، تنوین کی وجہ سے میں نے کر دیا ایک عربی کتاب، اس کو اب جب دیکھیں، جب یہ اس کے اوپر اب ساجد نے اب اس کتاب کو جب پڑھا، جب ساجد اب پہلے یہ کتاب رکھی ہوئی تھی ٹیبل پہ، جیسے ہی ساجد نے اس کو پڑھنا شروع کیا، اب یہ پیش تنوین زبر تنوین میں چینج ہو گئی کیونکہ اب یہ بن گیا مفعول، قرأ ساجدو، یہ سب صحیح لگا کے ہم کو پڑھنا پڑے گا، قرأ ساجدو کتابن عربین، اب دیکھیں میں ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں، سب کی سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ ساجد نے ایک عربی بک پڑھی، قرأ پاسٹ ٹینس کا ہوا ہے تو ہم پاسٹ ٹینس سے کر لیں گے، اسی طرح درسن فارسیون، اب دیکھیں درسن کرنا ہوگا، یہ میں نے پچھلی کلاس میں بتایا تھا، تو اگر کسی کی مس ہوئی ہے یا کسی کو ضرورت ہے تو لاسٹ کلاس کی ریکارڈنگ دیکھ لیں، جب ہم کو اسم بنانا ہے تو یہ بیچ والا عین کلمہ ساکن ہونا چاہیے، درسن فارسیون، تو فارسی سبق، ایک فارسی سبق یا کوئی فارسی سبق، کیونکہ تنوین کی وجہ سے میں نے ایسا ترجمہ کیا، اب اس کے بعد ہے قرأت ماجدۃ درسن فارسین، ماجدہ نے ایک فارسی درس پڑھا، ٹھیک ہے، ماجدہ نام ہے، ماجدہ نے
ایک فارسی درس. اب دیکھیں یہاں پہ درسن فارسیون کو کیا بننا پڑے گا؟ درسن فارسین بننا پڑے گا، کیونکہ اب یہ مفعول ہو گیا. اب اس کو پڑھا جا رہا ہے. کون پڑھنے والا کون ہے؟ ماجدہ. تو یہ رفع کی حالت میں ہے اور یہ فعل ماضی. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ مجلتن انگلزیتن، انگلش میگزین. ٹھیک ہے، ایک انگلش میگزین. اب یہاں پہ قرأتا ساکن ہوگا. یہاں پہ قرأتل مجلتن انگلزیتن. تم ایک لڑکے نے انگلش میگزین کو پڑھا. تم ایک لڑکے نے ایک انگلش میگزین پڑھی. ٹھیک ہے، قرأتا سے پتا چلا کہ یہ یو میل کی بات ہو رہی ہے. یو میل سے ہم کہہ رہے ہیں. اس کے بعد ہے جریدتن اردیتن، ایک اردو اخبار. اردیتن اردو اخبار کو کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک اردو اخبار. اب قرأتی، اب یہ کسی لڑکی سے ہم کہہ رہے ہیں کہ تم نے جریدتن اردیتن ہوگا. یہ جریدہ اخبار ہے اور یہ اس کی صفت ہے، اردو اخبار ہے وہ. تو تم ایک لڑکی نے اردو اخبار کو پڑھا. اسی طرح یہاں پہ قصتن ہندیتن، ایک انڈین قصہ، ایک ہندی قصہ. تو یہاں پہ ہے قرأتا تم ایک لڑکے نے قصتن ہندیتن. تو یہ دکھا رہے ہیں کہ جب بھی کوئی اسم ہے، جب وہ مفعول بنے گا تو آپ کو مفعول جب وہ بنے گا تو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس کو آپ کو حالت نصب میں لے جانا ہے. تو یہ بات سب کی سمجھ میں آ گئی. اور تھوڑا سا یہ جو فعل کے ڈفرنٹ شیپس ہیں ان کا ہمیں خیال رکھنا ہے، ان کی حرکات کا اور ان کے سکون وغیرہ کو بہت صحیح لگانا ہے. تو یہ بات سب کی سمجھ میں آ گئی. یہ تمرین کلیئر ہے؟ آگے چلو. جی میم الحمدللہ. تو یہاں پہ یہی دکھا رہے ہیں کہ مرکب، یہ دیکھیں یہ مرکب توصیفی ہیں آپ کے، کہ مرکب توصیفی جب مفعول بن کے آئیں گے تو وہ حالت نصب میں چلے جائیں گے. یہ دکھا رہے ہیں یہاں پہ کہ صرف کتاب بھی ہو سکتی تھی، مفرد بھی ہو سکتا تھا، کتابن سے کتابن بن جاتا. لیکن ہمیں پتا ہے کہ یہ عربک بک ہے، یہ مرکب توصیفی ہو گئی. تو پورا مرکب توصیفی بھی مفعول بن کر آ سکتا ہے. یہ جو چیزیں تھی یہ مفعول بن کے آ رہی تھی. تو مفعول کی پریکٹس دی جا رہی تھی کہ مفعول کو حالت نصب میں لے جانا ہے. یہاں پہ فاعل ہے التلمیذ المجتہد. ٹھیک ہے، ایک اب کیا ہے؟ محنتی طالب علم. ال لگا ہے تو پھر ہم ایک نہیں لگائیں گے کیونکہ ایک ہی سے ہم ڈفرینشیٹ کرتے ہیں، حالانکہ یہ ایک ہی اسٹوڈنٹ ہے. ٹھیک ہے، ظاہر ہے واحد ہی تو ہے یہ نا، لیکن ایک اور کوئی کو فکس کر دیا ہمارے گرامر والوں نے کہ وہ ہم نکرہ کے لیے استعمال کریں گے. تو ہم بول لیں گے محنتی لڑکا. جب ہم محنتی لڑکا بول رہے ہیں تو آپ کو پتا چل رہا ہے کہ ایک ہی کی بات کر رہی ہوں میں نا، لیکن اب میں ایک لگاؤں گی نہیں ال کو کلیئر کرنے کے لیے، ال اور تنوین کو کلیئر کرنے کے لیے. تو التلمیذ المجتہد، تو اس کیا ہو گیا؟ محنتی لڑکا. قرأت التلمیذ المجتہد. اب یہاں پہ یہ دکھا رہے ہیں کہ اگر یہ فاعل ہے، یہ جو آپ کا مرکب توصیفی، سمجھ رہی ہے نا، مرکب توصیفی ظاہر ہے فاعل تو موصوف ہی ہوگا نا، مفعول. فاعل یا مفعول جو بھی ہوگا وہ موصوف ہوگا، اور دوسری تو اس کی صفت ہوتی ہے. فاعل یہی ہے اور یہ اس کی صفت ہے. تو یہ پورا مرکب توصیفی ہے. یہاں پہ اس ایکسرسائز میں مرکب توصیفی آپ کا فاعل بن کر آ رہا ہے. تو یہ دکھا رہے ہیں کہ اب آپ کا پیش حالت رفع میں ہی رہے گا. ٹھیک ہے، تو قرأت تلمیذ المجتہد، اور یہاں پہ میں لکھ دے رہی ہوں الکتابہ، کہ ایک محنتی. تو ہم اس کو بس ایسے پڑھیں گے قرأت تلمیذ. دیکھیں یہ سب کچھ نہیں پڑھ رہی ہوں میں، یہ والا بھی ال والا نہیں پڑھ رہی، یہ بھی نہیں پڑھ رہی، لیکن ابھی میں نے الکتابہ بولا نا، اگر میں اس کو یہیں سے شروع کروں گی تو زبر ضرور لگاؤں گی، لیکن پیچھے سے آ رہے ہیں اب ہم قرأت تلمیذ المجتہد الکتابہ. یہ ہمارا ضروری ہے. اب ہم مفعول خود ہم لے کے آ رہے ہیں. یہاں پہ اوپر پریکٹس دے دی گئی ہم کو ابھی تک، اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں آیا کہ نہیں آیا. تو الکتابہ، اور پیچھے سے ملا کے جیسے میں نے کہا
تو پھر قرأت تلمیذ المجتہد الکتاب. ٹھیک ہے، ہماری یہ قمری شمسی والی چیز بھی ہماری کلیئر ہونی چاہیے. التلمیذ المہمل، مطلب یہ کیا ہے؟ لیزی اسٹوڈنٹ ہے، مہمل لیزی اسٹوڈنٹ ہو گیا. ما قرأت تلمیذ المہمل، ما قرأ، یہ دیکھیں چلے یہاں آ گیا تو میں بتا دوں کہ فعل ماضی کو نگیٹ کرنے کے لیے، نہیں کرنے کے لیے، اس سے پہلے ما کے کئی سارے میننگ ہوتے ہیں نا. ما کا مطلب ہوتا ہے جو، ما کا مطلب ہوتا ہے کیا، اور ما کا مطلب ہوتا ہے نہیں. نہیں اس کیس میں ہوتا ہے جب وہ فعل ماضی سے پہلے ما آتا ہے تب نہیں کا معنی دیتا ہے. میں لکھ دوں یہاں پہ، اس وقت اس ما کا معنی نو ہوگا. یہ اسٹوڈنٹ لیزی ہے نا، تو اس لیے ما قرأ آیا کہ لیزی اسٹوڈنٹ نے کتاب کو نہیں پڑھا. اب دیکھنا ہے کہ ہم میں کون لوگ مجتہد ہیں اور کون مہمل ہے، کون لوگ کتاب کو کھول کھول کے پڑھیں گے. ما قرأت تلمیذ اب یہاں پہ جب آپ پڑھیں گی تو پیش لگائیں گی. ما قرأت تلمیذ المہمل الکتاب، لیزی اسٹوڈنٹ نے کتاب کو نہیں پڑھا. ما قرأ نہیں پڑھا. اس کے بعد الولد الکبیر، بڑا لڑکا. فتحل 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 ولد الکبیر، بڑے لڑکے نے کھولنے کی بات ہو رہی ہے تو کھڑکی کھلوا لیتے ہیں ان سے. نافذتا، اب ہم کو تا کے اوپر زبر ہی لگا کے پڑھ کرنا کریں کیونکہ مفعول لے کے آ رہے ہیں. نافذت الحجرتی، کمرے کی کھڑکی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہو گئی ہماری؟ یہ مرکب اضافی، کمرے کی کھڑکی کو کھولا. تو یہ ہمارا حالت جر میں رہے گا اور یہ رہے گا حالت نصب میں. کھولنے کا عمل کس کے اوپر ہو رہا ہے؟ کھڑکی کے اوپر ہو رہا ہے. تو کھڑکی ہماری جو اسم ہے یہ جائے، کھڑکی جائے گی کس میں؟ نصب کی حالت میں. اور کمرے کی کھڑکی ہے تو ظاہر آپ کو پتہ مضاف الیہ تو ہر حال میں حالت جر میں ہی ہوتا ہے. تو یہ ہمارا مرکب اضافی. الولد الصغیر، چھوٹا لڑکا. قطع الولد الصغیر، اب قطع کے ساتھ ہمارے پاس جو ہمارے لیسن میں بھی تھا وہی ہم لے لیتے ہیں. غصنا، اور پھر غصن الشجری، شجری، یہ بھی کیا ہے؟ مرکب اضافی. اور یہ دکھا رہے ہیں یہاں پہ کہ مفعول غصن ہے، غصن الشجری. تو بس یہ قطع، یہ ساری حرکات ایسے ہوں گی، اگر آپ کے پاس بھی ہو تو آپ قطع الولد الصغیر. ٹھیک ہے، یہ صغیر جو ہے ولدو کی صفت ہے تو اس وجہ سے حالت رفع میں ہی رہے گی. کلیئر ہے سب کو؟ آگے چلیں یا کوئی سوال ہے یہاں پہ؟ یہاں تک چلو کنٹینیو کریں. جی جی الحمدللہ سب سمجھ. اس کے بعد ہے اس کا آپ کو ترجمہ کرنا ہے اردو میں. ابن ماجد فتح باب الحجرت، ظاہر ترجمہ تو کرنا آسان ہے، پڑھنا مشکل ہے کہ ہم صحیح حرکات لگا کے، مشکل کچھ بھی نہیں ہے، سوری، صحیح حرکات لگا کے ہم پڑھیں. ابن ماجد، یہ ہو گیا آپ کا مرکب اضافی، ماجد کا بیٹا. ماجد کے ابنو ہے تو اس سے پتا یہاں پہ ابنو ہی لگائیں گی آپ کیونکہ یہ فاعل ہے. تو ابن ماجد یہ مرکب اضافی کی وجہ سے حالت جر میں. تو ماجد کے بیٹے نے کھولا، کیا کھولا؟ باب الحجرتی، کمرے کا دروازہ کھولا. ولد البستانی، مالی کے لڑکے نے پیڑ کی شاخ کو کاٹا. تو آپ کا ایک یہ مرکب اضافی ہے اور دوسرا مرکب اضافی یہ ہے، اور یہ کیا ہے؟ فعل ماضی. ولد البستانی قطع غصن الشجری. اس کے بعد معلم المدرستی شرح، لگاؤں اس کو یہاں پہ دکھ تو رہا ہے شرح، اور یہاں پہ درس الکتابی کیونکہ ہمیں اسم ہونا چاہیے، درس الکتابی. ٹھیک ہے،
درسل کتابی یہ آپ کا کیا ہے؟ مرکب اضافی. مرکب اضافی دو اسم سے بنتا ہے نا، تو یہ بھی اسم ہونا چاہیے. اگر درسا کہہ دیں گی تب وہ اور والا ہو جائے گا، جو کہ صحیح نہیں ہے. درسل کتابی. تو معلم المدرستی، مدرسے کے معلم نے، یہ بھی آپ کا کیا ہے؟ مرکب اضافی. یہ بھی مرکب اضافی. مدرسے کے معلم نے کتاب کے سبق کی تشریح کی. شرح مطلب تشریح کرنا، ایکسپلین کرنا، ایکسپلین کیا. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ آ رہا ہے سمجھ میں؟ آج تو کلاس میں کافی لوگ دکھ رہے ہیں. 12 لوگ. جی میم الحمدللہ آ رہا ہے. اچھا، جی میم. اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کوئی چیز ہے تو رک کے پوچھ لیں. تلمیذ المدرستی. اب یہاں دیکھیے، یہ ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے کہ دیکھنا ہے کہ مرکب اضافی یہ کیا ہے. مدرسے کے اسٹوڈنٹ نے. تلمیذ یہ چونکہ یہ فاعل ہے تو یہ حالت رفع میں ہی رہے گا. تلمیذ المدرستی، مدرسے کے اسٹوڈنٹ نے. اخذا لیا، کیا لیا؟ سبق کی کتاب کو. کتابت درسی، تو اب آپ کہیں گے سبق، پیچھے سے ترجمہ کرتے ہیں نا، سبق کی کتاب کو لیا. مدرسے کے اسٹوڈنٹ نے سبق کی کتاب کو لیا. بنت ماجدن، ماجد کی بیٹی نے، ماجد کی لڑکی نے. اور دیکھیں جب ماجد کی بنتو کے حساب سے کتبت آ گیا آپ کا. کتبت یہ 4th باکس والا. کتبت لکھا، کیا لکھا اس نے؟ درسل کتابی، کتاب کے سبق کو لکھا. یہاں دیکھیں سبق کی کتاب آپ کہیں گے یہاں پہ، اور یہاں پہ کہیں گے کتاب کے سبق کو لکھا. ٹھیک ہے، ترجمہ آپ صحیح کریں، جیسا بھی جو بھی وہاں پہ دیا گیا بس آپ اس طرح سے کریں. یہ نہ سوچے کہ یہاں پہ تو کہا ہے کہ سبق کی کتاب اور یہاں کا ہے کتاب کی سبق. جو بھی انہوں نے لکھا ہم اسی حساب سے مرکب اضافی کا ترجمہ کر دیں گے. تو ماجد کی بیٹی نے کتاب کے سبق کو لکھا. اخت حامد، تو یہ اختو دیکھ رہی ہیں آپ یہاں پہ پیش ہے، تو یہ پتا چل گیا کہ یہ فاعل ہے. اخت حامد، حامد کی بہن نے سنا، کیا سنا؟ قصۃ القرآنی، قرآن کے واقعے کو سنا، قرآن کے قصے کو سنا. امو کا، امو کا بھی ہو سکتا ہے، امو کی بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ سمیت کا صیغہ جو ہے نا، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، یہ سمیت کا صیغہ امو کے لیے. تمہاری ماں نے سنا. ٹھیک ہے، تو امو، ہم بات تو کر رہے ہیں کا سے، لیکن سننے والا تو 3rd پرسن ہے، اس کی امی ہے نا، تو اس لیے سمیت، سمیت جو ہے وہ ام کے لیے جا رہا ہے، یاد رکھیں. ام، اور دیکھیں اسی وجہ سے ام یہاں پہ کس میں ہے؟ یہ ام کا یہ مرکب اضافی ہے یہ پورا. تمہاری ماں، اس میں جو مضاف ہے وہی ہے آپ کا فاعل، یعنی ام کام کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو ہے وہ حالت رفع میں آپ کو دکھ رہا ہے. اور یہ کا یا کی دونوں ہی ہو سکتا ہے. یہاں پہ بائی ڈیفالٹ میں کا ہی لگا دوں. تو یہ جو ہے تمہاری ماں، تو سننے والی کون ہے؟ ماں ہے. یاد رکھیں فاعل کون ہے؟ ماں ہے. اور یہ آپ کا مرکب اضافی ہے، بالکل جیسے درسل کتابی ہے ایسے ہی ام کا یہ کیا ہے. اور آپ نے کیا ہوا ہے مرکب اضافی میں ضمائر کا استعمال. یہ بھی چیپٹر تھا ہمارا ایک، وہاں پہ ہم لوگوں نے ایک کلاس پوری کی ہے اس پہ، تو ٹیوزڈے والی کلاس میں. تو یہ بھی آپ کا مرکب اضافی ہے. آپ کی ماں نے سنا، کیا سنا؟ خبر الجریدتی. ٹھیک ہے، اخبار کی خبر کو، جریدہ کہتے ہیں اخبار کو، تو اخبار کی خبر کو آپ کی ماں نے سنا. اختو کی، یہاں پہ تو زیر نظر آ رہی ہے چھلکی سی، تو یہ اب کسی لڑکی سے ہم کہہ رہے ہیں کہ تمہاری بہن نے. تو یہاں پہ دیکھیں فاعل کون ہے؟ بہن ہے، کیونکہ بہن اختو، تمہاری بہن نے. اب یہاں پہ کیا ہوگا؟ قرأت، کیونکہ بہن کے حساب سے ہم
فیل ہونا چاہیے. قرأت سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. تمہاری بہن نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کو پڑھا. ٹھیک ہے. اختو کی قرأت سیرت الرسولی. تو آپ دیکھیں کہ ہر لفظ، اختو ایک لفظ ہے، یہ پیشی لے گا اور یہ کی زیر ہی لے گی جب ہم ایک فیمیل سے بات کر رہے ہیں، اور یہ ساری حرکات پھر قاف را آ تا پہ یہی ہوں گی. اور اس کے بعد یہاں پہ زبر آئے گی کیونکہ اسی کو پڑھا جا رہا ہے اور اس کا تعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، تو یہاں پہ لام کے نیچے زیر آ رہی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت اچھی طرح ہم کو ان چیزوں کو سمجھنا ہے، اور جیسا کہ میں نے کہا صرف سمجھ لیں گے نا تو وہ پھر ساری، کیونکہ اتنی ساری چیزیں جب ہم سمجھتے ہیں وہ سب گڈ مڈ ہو جاتا ہے. میں نے آپ کی کلاس میں ایک بار شیئر کیا تھا ایک وول، جو کہ جب بہت ہم کسی اس میں ملا ڈفرنٹ ٹائپس آف وول جب الجھ جائیں تو کیا حال ہو جاتا ہے، سلجھانا بہت مشکل. الجھا ہوا وول ہے نا، اور ایک سلجھا ہوا. تو سلجھے گا کیسے؟ جب ہم اس کو بار بار پڑھیں گے اور اتنا پڑھیں گے کہ میمورائز ہی کر لیں، یاد کر لیں، یہ ساری چیزیں زبان پر ایک دم چڑھ جائیں. سوچ سوچ کے نہ کریں ہم، بنا وقت یہ آ جائے کہ بغیر سوچے سمجھے کرنا شروع ہو جائے. تو ریڈنگ کر کر کے پڑھ کے بار بار یہ باتیں آ جائیں گی کہ سب آٹو میں آپ چلی جائیں گی. تو اس سے بالکل بھی نہ گھبرائیں کہ اب میں جو بتا رہی ہوں کہ یہاں پہ یہ پھر یہ بھی دیکھنا ہے. یہ ساری حرکت، اس میں سے ایک بھی حرکت غلط ہوئی تو یہ فیل ہی دوسرے باکس میں چلا جائے گا، یا ہو سکتا ہے ٹیبل سے باہر ہی چلا جائے، کچھ بنے ہی نہ. پھر یہاں پہ بھی میں نے کہا خبرا نہیں کریں گی، خبرا کریں گی، تب جا کے یہ اسم بنے گا. تو شاید کہ دماغ میں لگنے لگے، ایک بوجھ سا آنے لگے. وہ بوجھ اسی لیے ہے کہ محنت ابھی تھوڑی کم ہے. جب ہم زیادہ محنت کریں گے، وقت دے دیں گے انشاءاللہ تعالی، تو ہم نے جیسا کہا نا بالکل آٹو، پورے ہوائی جہاز چلتے ہیں آٹو پائلٹ پہ، ہے نا. تو ہم اس کتاب کو نہیں چلا سکتے ہیں، بس محنت کی ضرورت. الحمدللہ پہنچ گئے ہیں اب لاسٹ ایکسرسائز پر. اب یہاں پہ دیکھیں انا کے ساتھ اب کیا آئے گا. انا کے ساتھ میں لکھ دوں جلدی جلدی. اب یہ والا جو ہوتا ہے ساکن ہو جاتا ہے. انا قرأت الدرس، یہ زبر ہو گئے اور یہاں ساکن. اس کے بعد ہے انتا. اب انتا کے ساتھ کیا آئے گا؟ سب پر انتا آ جائے گا، تا زبر والی آ جائے گی، لیکن یہ ساکن کرنا ہوگا. انتی کے ساتھ اب یہی چیز قرأت القصۃ ہو جائے گا. قرأت القصۃ زبر لگے گا. اب پھر ہوا شرح، کس نے تشریح کی؟ اس چیز کی تشریح کرنی ہوگی، ہم کو مفعول لے کے آنا ہے، تو الدرسا کر دیتے ہیں. پھر یہاں پہ انتا ہے اور یہ کیا ہے؟ فتحتا ہوگا. انتا فتحتا. اب انتا مطلب ہم تم لڑکے سے بات کر رہے ہیں. بابل جنینتی کر دیتے ہیں، بابل مسجدی کچھ بھی کر دیں. اس بک میں ان کو باغیچے کا دروازہ پسند ہے تو میں نے کہا وہی لکھ دوں گا. جنینتی کریں گی، ٹھیک ہے. مرکب اضافی، ماشاءاللہ کتنی اچھی پریکٹس ہو رہی ہے ہر چیز کی. پھر ہیا اخذت. ہیا اخذت دیکھیں فورتھ باکس والا تھا، ساکن فورتھ باکس میں ہے. اور اس نے لیا، کیا لیا؟ کچھ بھی لکھ دیں، القلمہ لکھ دیں، الکراسۃ لکھ دیں، نوٹ بک لکھ دیں، کچھ بھی لکھ دیں. القلمہ لکھ دیتے ہیں. جب دو ساکن ہیں تو پڑھے نہیں جا سکتے. دیکھیں آپ کتنی دیر، آپ کو 5 منٹ لگ گئے، آپ پڑھ نہیں پائیں. تو اس لیے یہاں پہ ایک عارضی ٹیمپریری زیر لگاتے ہیں. یہ ایکچوئل یہ تا ساکن والا ہی ہوتا ہے، لیکن ہیا اخذت القلم، ٹھیک ہے، یہ عارضی زیر لگا کے ہم پڑھتے ہیں. تو یہ کیا ہوگا؟ ہیا اخذت القلم،
لیکن اگر الگ الگ آپ سے کہا جائے گا تو آپ کہیں گے یہ ہیا ہے، یہ اخذت ہے. اس کے بعد ہے البستانی قطع. اچھا یہاں شروع میں بھی لکھنا ہے تو یہاں پہ میں لکھ دیتی ہوں ابن. سوری ایک شوشہ ایکسٹرا لگ گیا. ابن بستانی قطع غصن الشجر. شجر یہاں پہ ہوگا ابن ماجد. یہ شوشہ صحیح ہے، وہاں ایک ایکسٹرا لگ گیا، میں مٹا نہیں رہی. ابن مٹا ہی دو، مجھے اچھا نہیں لگا. ابن ماجد فتح باب الحجرتی کر دیتے ہیں. بس یہ آخری حرکت کی پریکٹس ہے مین، لیکن ظاہر ہے ہم تو کوئی بھی وہ نہیں کریں گے، غلط لگا سکتے. تو ابن ماجد فتح باب الحجرتی، ٹھیک ہے، کمرے کے دروازے کو ماجد کے بیٹے نے کھولا. ہو گیا الحمدللہ. اس کے ساتھ ہی چلیں ختم کرتے ہیں کلاس کو. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ